ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر الہی کو، اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز ٹلا نہیں سکتی مگر دعا. یعنی دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر الہی کو بھی ٹلا دیتی ہے. ولا يزيد في العمر الا البر، اور آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر والدین اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ آدمی کو بس اوقات اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے یہاں 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ تقدیر الہی کو دعا ٹلا دیتی، تقدیر الہی کو دعا ٹلا دیتی. یعنی آدمی دعا کر لے، اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس جملے کا تعلق اس تقدیر سے ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو تقدیر یعنی بندوں کے معاملات لکھ رکھے ہیں، تقدیر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا کہ کس آدمی کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کتنا جیے گا، کتنا نہیں زندگی جیے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا. یہ تقدیر کہلاتی. یہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی. اس کی 2 قسمیں عموماً کی جاتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر مبرم تو وہ کہلاتی ہے جو جس میں کوئی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور معلق وہ ہوتی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے کسی معاملے کو انسان کے کسی عمل کے کرنے نہ کرنے پر معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کا یہ معاملہ ہوگا، اگر یہ کرے گا تو یہ معاملہ ہوگا. اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو مزید اتنا ملے گا، اگر دعا نہیں کرے گا تو اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو تقدیر الہی کو ٹلا نہیں سکتی مگر دعا کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھار انسان کا کوئی معاملہ اللہ اس کی دعا پر یا کسی اور نیکی پر معلق کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگلی ہی جملے کے اندر آیا کہ آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتا مگر والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ آدمی کی درازی عمر کا سبب بنتا. اب عمر بھی یہ تقدیر میں سے ہے، ہر آدمی کی عمر اللہ نے لکھ رکھی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ جل شانہ کسی نیکی پر اس کی عمر میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ نیک عمل کرے گا تو اس کی عمر میں مزید اتنے سال اضافہ ہو جائیں گے، اس کی زندگی جو ہے وہ 60 کے بجائے 70 ہو جائے گی، 70 کے بجائے 80 ہو جائے گی. اب اگر آدمی وہ کام کرتا ہے تو عمر بڑھ جاتی ہے، نہیں کرتا تو نہیں بڑھتی. لیکن یہ سب بندوں کے اعتبار سے، اللہ جل شانہ کی ذات کے اعتبار سے صرف تقدیر کی ایک ہی قسم ہے مبرم. یعنی اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا، لہذا یہ کام یہ کرے گا اس لیے اس کی عمر 70 سال ہوگی. تو یہ معلق ہونا کہ اس کام کے کرنے نہ کرنے پر درازی عمر یا کسی معاملے کا معلق ہونا ہی انسانوں کے اعتبار سے. اللہ جل شانہ انسانوں کے اعتبار سے فرما رہے کہ کسی نیکی کے کرنے پر کوئی کام، کوئی معاملہ انسان کا معلق کر دیا جاتا ہے.
تو وہ دعا کر لیتا ہے تو دعا کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. دعا کی وجہ سے پریشانی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھی تھی اللہ اس کو ٹلا دیتے ہیں. دعا کی وجہ سے جو ہے اللہ کی طرف سے رزق ملنا تھا اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. صلہ رحمی اور قرابت داری کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ نے زندگی لکھ رکھی تھی 60 برس کی، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس عمل کی وجہ سے اس کی عمر مزید بڑھا دی گئی، 70-80 کر دی گئی. تو یہ اس جملے کا مطلب علماء کرام نے بیان کیا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر الہی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دعا میں خود کو مشغول کر دیتا ہے تو اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا اس کو یوں نہیں کہنے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بہت سے اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو طبعاً و ظاہراً برے لگ رہے ہوتے ہیں. آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ بہت ساری چیزیں دین میں تم اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. وآسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور انگنت چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. تو انسان ایک چیز کو ظاہراً اپنے لیے درستی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. فوتگی ہو گئی، کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا گیا، غم زدہ ہے، غم میں ہے. اب یہ جو غم کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، جب آدمی دعا میں لگ جاتا ہے اللہ اس تکلیف اور پریشانی کو سہل کر دیتے ہیں. وہ کہ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ دعا اور صلہ رحمی کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے فیصلوں کو وہ بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی پریشانی کے قبول کر لیتا. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور صلہ رحمی اور قرابت داری کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ علماء نے لکھا کہ عمر میں برکت پیدا ہو جاتی. عمر میں اضافے کا مطلب عمر میں برکت کا پیدا ہونا. اللہ مختصر سی عمر سے اتنے کام لے لیتے ہیں جو لوگ جو ہے 70-80 سال 90-100 سال جی کر بھی نہیں کر سکتے. بس اوقات اللہ اوقات کے اندر ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقتوں میں بڑا بڑا کام کر کے چلے جاتے ہیں. جیسے انگنت بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ان کی اوقات، ان کی کتابوں کے صفحات کو اگر ان کی زندگی کے ایام پر تقسیم کر دیے جاتے تو روزانہ کے اعتبار سے وہ سینکڑوں صفحات بنتے ہیں جو عام طور پر آدمی کے لیے لکھنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے ان کی زندگیوں میں اوقات میں اتنی برکت رکھی ہوتی ہے کہ مختصر سے دورانیے کے اندر بڑا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، یعنی اللہ صلہ رحمی اور قرابت داری کی وجہ سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر میں برکات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ برکتیں آ جاتی ہیں جو بڑی عمر والے بھی نہیں کر سکتے. یہ اپنے مختصر سی زندگی کے اندر وہ سارے کام کر جاتا ہے. اللہ اس سے اس کے کم وقت سے بھی بڑا اس سے کام لے لیتے ہیں. ایک تیسرا مطلب علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں ٹلا سکتی مگر دعا. کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرضی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر الہی کو ٹلا سکتی تو وہ دعا ہوتی، لیکن تقدیر الہی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی چیز نہیں ٹلا سکتی، لہذا دعا بھی نہیں ٹلا سکتی. بعض چیزوں کو اللہ جل شانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرضی اعتبار سے بھی بیان کر دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں،
لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا بیوی شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، یہ فرضی طور پر بیان کی۔ تو اس کا مطلب بھی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تقدیر الہی کوئی ایسی چیز ہوتی جو کسی دوسرے عمل کی وجہ سے ٹل سکتی ہوتی تو دعا ہوتا جس سے تقدیر الہی ٹل جاتی، لیکن تقدیر الہی ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز سے ٹلنے والی نہیں، اس لیے وہ دعا سے بھی نہیں ٹل سکتی۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور اللہ عمر میں اضافہ نہیں کرتے مگر بر، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، تیسری بات بیان فرمائی، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، کہ کبھی کبھار آدمی کو اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا رزق سے محروم کر دیا جاتا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں رزق سے مراد اجر و ثواب ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو تو ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ملا ہوا ہے دنیا میں، حالانکہ کفر سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے بدکار ہیں، بہت سے فاسق فاجر لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار اور نیک لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہیں۔ نیک لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ایک فاسق فاجر کے پاس ہے۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے بالکل وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا، کچھ بھی نہ ملتا ان کو، کافروں کو 1 روپیہ بھی نہ ملتا، ان کا گناہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس جملے کا مطلب کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا، علماء نے اس کا مطلب لیا کہ یہاں پر رزق سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے، یعنی آدمی کو آخرت کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا، کیونکہ یہ چیز بھی ایک رزق میں سے ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو کھانا پینا مل جائے، اچھی آمدنی ہے، اچھا لباس ہے اور نیکی اور طاعات میں لگنے کا موقع مل رہا ہے، نیک اعمال کے اہتمام کی بھی توفیق مل رہی ہے، علماء لکھتے ہیں یہ بھی رزق ہی میں داخل ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان خیر سے، نیکی کے کاموں سے، آخرت کے اجر و ثواب حاصل کرنے والے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو کافر جس کو دنیاوی مال و متاع تو وہ بڑا ملا ہوا ہے، ایک فاسق و فاجر کے پاس بھی بہت ہے، لیکن اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے وہ آخرت کے مال و متاع سے محروم کر دیے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور آخرت کے اجر و ثواب سے، آخرت میں جنت کی نعمتوں سے ایسے آدمی کو محروم کر دیا جاتا۔ تو گناہ انسان کی سب سے بڑی دولت کو چھین لیتا ہے، اور وہ سب سے بڑی دولت آخرت کی نیکیاں ہے، آخرت کا اجر و ثواب ہے، وہ سب سے بڑی رزق بھی ہے، سب سے بڑی نعمت بھی ہے، سب سے بڑی دولت بھی ہے۔ تو سب سے بڑی جو دولت ہے جس کی وجہ سے جس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، جس سبب سے وہ آدمی کے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔